السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے میلاد النبی کی حقیقت، یا میلاد النبی منانا جائز ہے کیا؟ دیکھیے، کچھ ہی دنوں کے بعد ابھی میلاد النبی منانے والوں کا وہ دن آ رہا ہے، یعنی 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے۔ اس دن اکثر لوگ میلاد النبی مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلوں کو ابھی سے سجایا جا رہا ہے لائٹنگ وغیرہ کے ذریعے سے، اور اسی طرح وہ توغرے، پتہ نہیں وہ ہرے جھنڈے وغیرہ، یہ تمام چیزیں لگا کے ابھی سے سجا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس دن 12 ربیع الاول ہوگا اس دن بھی لوگ جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ پھر اسی طرح ابھی سے اس کی تیاری میں لوگ چندے بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس دن ڈی جے لگانا، ڈانس کرنا، ناچنا گانا، اور اسی طرح وہ کعبے کی طرح کوئی کیا ہے شکل بنانا، کعبے کی یا پھر مدینہ کے جو گنبد ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی تصویر وغیرہ اتارنا، ایسے بہت ساری چیزیں ہم لوگ ابھی کچھ دنوں کے بعد دیکھنے والے ہیں، جو کہ ہر سال دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا اس طرح جو بھی 12 ربیع الاول کو عید کی طرح عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، شربتیں پلاتے ہیں، کھانے کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں کرنا جائز ہے کیا؟ جائز یا ناجائز؟ بڑا اہم عنوان ہے، کچھ بڑی اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، میرے کہنے سے اگر میں بول دوں کہ جائز نہیں ہے تو کوئی جائز عمل ناجائز نہیں ہوتا، یا پھر میں بول دوں کہ بھائی یہ جائز ہے تو میرے بولنے سے ناجائز عمل جائز نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح دنیا کا کوئی بھی عالم، کتنا بھی بڑا مفتی ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، اگر وہ کہہ دے کہ بھائی یہ جائز ہے کرو، تو اس کے بولنے سے وہ عمل جائز نہیں ہوتا، اور اس کے منع کرنے سے کوئی عمل ناجائز نہیں ہوتا۔ پھر اس کے لیے جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط، حلال یا حرام، فرق کیسے کریں، کیسے معلوم کریں، اس کے لیے میں کچھ بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ان بنیادی باتوں کو آپ سمجھ لیے تو زندگی بھر آپ لوگوں کے لیے صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بڑی اہم باتیں بول رہا ہوں، غور سے سننا۔ اور اگر آپ غور کریں گے، آج بھی جو میں بولنے والا ہوں یا اس سے پہلے جتنے دنوں سے میں یہاں پر تقریر کرتے ہوئے جو بھی بات بول رہا ہوں، وہ کسی جماعت کی بات نہیں بولتا، کسی مسلک کی بات نہیں بولتا، کسی فرقے کی بات میں نہیں بولتا۔ اب یہ میلاد النبی کی جائز اور ناجائز کی بات جیسے ہی شروع ہو جاتی ہے، لوگ پہلے سمجھ لیتے ارے یہ فلاں جماعت کے لوگ ہیں بھائی، ان لوگ نہیں مناتے۔ منانے والے سمجھتے کہ ہاں بھائی ہماری تو وہ جماعت نہیں ہے نا، ہمارے جماعت میں تو جائز ہے، چلو ہم لوگ منا لیں گے۔ بھائی یہ جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ جنت اور جہنم جانے کا مسئلہ ہے۔
لوگوں کے پاس علم نہیں رہنے کی وجہ سے، تحقیق نہیں کرنے کی وجہ سے جو ہمارے بڑے سنا دیے ہم سن لیے، اب وہ ایک خوشی کا دن ہے، جشن منانے کا دن ہے، وہ بھی ایک خوشی ہوتی ہے، چلو بھائی سب کے ساتھ مل کے ہم بھی خوشی منائیں گے، ناچیں گے، کودیں گے، پکاریں گے، نعرے لگائیں گے، اس میں تھوڑی سی خوشی مل گئی، چلو یہ جائز قطع، لوگاں بول دیے، علماء بول دیے، یوٹیوب پہ بیانات سن لیے، چلو بس کر لیے۔ نہیں، آپ کو تحقیق کرنا ہوگا۔ ہر ایک جو میری بات سن رہا ہے، اسلام کے نام پر تم جو بھی عمل کرو اس کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہوگا۔ بغیر تحقیق کے آپ اگر عمل کر لیے کسی کی باتیں سن کر، تو وہ عمل ہو سکتا ہے تمہیں کل قیامت کی جہنم میں ڈال دے، ہو سکتا ہے تم اس عمل کو جنت میں جانے کا ثواب کا ذریعہ سمجھ کے کر رہے تھے دنیا میں، لیکن وہی عمل تمہیں جہنم میں ڈھکیل سکتا ہے، یاد رکھو۔ ایک انسان مثال کے طور پر کسی سفر پہ جا رہا ہے، سفر پہ جاتے ہوئے اسے فکر ہوتی ہے، اسے دور چلنا ہے، سفر پہ جانا ہے، پھر اپنے گھر کو واپس بھی آنا ہے، تو وہ راستے پہ لوگوں کو پوچھتے ہوئے، معلوم کرتے ہوئے، راستے پہ لکھے ہوئے جو بھی بورڈ ہوتا ہے، جو بھی لکھا ہوا نام ہوتا ہے، گاؤں کا کہاں پر، کون سی تختی کہاں پر لگی ہوئی، دیکھ دیکھ کے، معلوم کرتے کرتے، پوچھتے پوچھتے وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ احتیاط کرتا ہے، نہیں بھی مجھے جانا ہے اور پھر مجھے میرے گھر کو صحیح سلامت واپس آنا بھی ہے، اس کو فکر ہے۔ تو ہم آئے اللہ کے پاس سے اس دنیا میں، یہ ایک سفر تھا، یہ ایک زندگی ہمارے کو ملی، ایک سفر ہے، کچھ دن یہاں رہنا ہے، پھر واپس اسی کے پاس جانا ہے۔ تو اس سفر کو بغیر دیکھے، بغیر سمجھے، جو نظر آیا اس کو صحیح سمجھ کے اگر زندگی گزار لیے تو پھر نقصان ہوگا۔ جیسے ایک سفر کرنے والا بے فکر ہو کہ جدھر چاہے ادھر نہیں چلے جاتا، اسی طرح ہم دنیا میں زندگی گزار رہے تو بے فکر ہو کہ زندگی نہیں گزارتے، پوچھنا پڑتا، تحقیق کرنا پڑتا، معلوم کرنا پڑتا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس لیے جماعتوں کا ذہن، جماعتوں کی محبت دل سے، دماغ سے ہٹا کے قرآن اور حدیث کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں رکھ کے سنو، تو پھر تم لوگوں کو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے معلوم ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہی قرآن اور حدیث کے کچھ دلائل دوں گا پہلے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میلاد النبی کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے کچھ بنیادی باتیں، یہ کچھ بنیادی آیتیں جو میں ہمیشہ سناتا ہوں، یہی وہ آیتیں ہیں اور یہی وہ حدیثیں ہیں جس کی بنا پر آپ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نہیں ہمارے دوست ایسا بول دیے، ہمارے عالم صاحب ایسا بول دیے، انہوں ایسا بول دیے، سب کی بات ایک طرف بھائی، قرآن کی بات ایک طرف، سب کی باتیں ایک طرف، حدیث اللہ کے رسول کی بات ایک طرف۔ تو جب اللہ کی اور اس کے رسول کی بات آ گئی تو دنیا میں کسی کی بھی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا مفتی ہو، کتنا بھی بڑا ہمارا گھر کا بڑا ہو، اس کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے اللہ اور اس کی رسول کے بات کو سننے کے بعد، تب جا کے پھر ہمیں سیدھا راستہ ملے گا۔ ورنہ قرآن سننے کے بعد، حدیث سننے کے بعد، نہیں ہمارے بڑے ایسا کرے، ہمارے مفتی صاحب ایسا کرے، ہمارے فلاں بڑے، ہمارے عالم صاحب ایسا بولے تو گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیے، سب سے پہلے سورہ اعراف آیت نمبر 3، یہ کچھ بنیادی آیتیں ہیں جن کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے تو زندگی بھر یہ کام آنے والی ہے صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کے لیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو۔ جیسا کہ اب تک میں جو بات بولا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تم اللہ کی طرف سے جو تمہارے پاس آئی ہے اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو۔ اللہ کی طرف سے کیا آئی؟ ایک تو اللہ کا قرآن، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ دو بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث کو فالو کرو بول رہا اللہ تعالیٰ، اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی بات نہ مانو۔ اب وہ تمہارے جماعت کا امیر ہو، بڑا ہو، عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی بات مت مانو قرآن حدیث کے آگے، پہلی چیز۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ یعنی رسول دیے سو چیز لو، مطلب رسول تمہارے جو طریقہ دیے اسے لے لو، تمہارے نبی جو طریقہ دیے اس طریقے کو لے لو۔ رسول کا طریقہ تمہارے نبی نہیں دیے سو طریقہ، تمہارا کتنا بھی بڑا عالم یہ اچھا ہے بول کے دیے تو اس کے طریقے کو مت لو بولے اللہ تعالیٰ۔ اتنی واضح بات،
قرآن کی آیت, قرآن میں اللہ بولا, رسول جو طریقہ دیے وہی طریقہ, نماز میں بھی رسول کا طریقہ, روزے میں بھی رسول کا طریقہ, عید منانے میں بھی رسول کا طریقہ, ہر ثواب کا کام رسول کے طریقے سے لینا ہے ہم کو, زندگی گزارنے کے ہر معاملے ہر مسئلے میں رسول کا طریقہ لینا ہے. تو اسی لیے اب جو بھی عید آنے والی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے رسول کا طریقہ ہے, رسول دیے سو طریقہ ہے تو لے لو, رسول دیے سو طریقہ نہیں ہے تو مت لو, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کے بعد سورہ محمد آیت نمبر 33, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو, ہم سب کو یہ حکم ہے, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال غارت نہ کرو. مطلب تم اللہ کی بات مانو, رسول کی بات مانو, اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑ کر دوسروں کی بات مانیں گے نا تو پھر تمہارا وہ عمل قبول نہیں ہوگا, برباد ہو جائے گا. اللہ رسول کا بتلایا ہوا عمل, بتلایا ہوا طریقہ چھوڑ کے بڑوں کا, پیروں کا, مرشدوں کا, اماموں کا, عالموں کا, مفتیوں کا طریقہ لے لیے تو وہ طریقہ اللہ قبول نہیں کر, تم بول رہا اس آیت میں. اچھا, اس کے بعد ایک اور اہم آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 3, یہ ایک ذہن میں رہے کم از کم, یہ ایک آیت کو اگر اچھی طرح آپ سمجھو اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرو جیسے میں سمجھا رہا ہوں مثالوں کے ذریعے سے, تو انشاءاللہ آپ کئی لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. کئی مسلمان, تمہاری بہنیں, تمہارے بھائی, تمہارے رشتہ دار جو غلط راستے پہ جا رہے, ان سب کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین آیت, یہ جو بھی آیتیں میں بتایا یہ سب بھی, اس کے ساتھ یہ ایک آیت بھی سورہ مائدہ آیت نمبر 3 یاد رکھ لینا. اور یہاں پر آپ صرف سننے کے لیے ہی نہیں آنا, جو سنے اسے یاد کر کے دوسروں کو سنانے والے بن کے جانا یہاں سے. اسی لیے تو ہم لوگ ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں, اگر ایک مرتبہ بات سمجھ میں نہیں آئے تو اسے بار بار سن کے سیکھو. آپ گھر بیٹھے نوٹس بناؤ, لکھ لو, آیت نمبرز لکھ لو, پھر وہ آیتوں کو کیسے سمجھانا آپ سیکھو, سیکھ سکو, دوسروں تک پہنچانے والے بنو. یہ ویڈیو بن رہا ہے, اس کو بھی دوسروں تک شیئر کرنے والے بنو, تاکہ ہمارے مسلمان جو غلط طریقے پہ جا رہے ان کو ہم سیدھے طریقے پہ لانے والے بنے. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی بہترین بات بول رہا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. کیا ہے؟ ایک مرتبہ بولو, ابھی میں نے جو پڑھا, آج میں نے دین کو مکمل کر دیا. مطلب آج کون سی تاریخ ہے بھائی؟ 16 تاریخ ہے, 17 تاریخ ہے, 17 سپٹمبر. کیا یہ آیت میں جو آج میں نے دین مکمل کرا بولا 17 سپٹمبر 2023 کے مطلب 23 اس کا مطلب ہے کیا؟ نہیں نہیں نہیں. تو آج میں نے دین مکمل کر دیا بولے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, نبی جب زندہ تھے تب یہ آیت اتری. آخری آیتوں میں سے یہ آیت ہے, جب پورا قرآن مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آج میں تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا, تمہارا دین مکمل ہو گیا. اب اس دین میں جو نبی کی زندگی میں ہمارا دین مکمل ہوا تھا, اس دین میں نماز کا طریقہ تھا کہ نہیں تھا؟ روزے کا طریقہ, غسل کا طریقہ, خوشی کا طریقہ, غم کا طریقہ, جنازے کا طریقہ, کھانے پینے کا طریقہ, اسی طرح عید منانے کا طریقہ سب تھا. کب مکمل ہو گیا؟ عید منانے کے بھی طریقے, خوشی اور غم منانے کے طریقے بھی مکمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ بتا دیا. کب بتا دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 1450 سال پہلے ہمارا دین کمپلیٹ مکمل. اب دین کے نام پر ہم جو بھی کرنا چاہ رہے, اب وہ جب کمپلیٹ ہوا سو جو دین ہے مکمل ہے اسی سے لینا, یا پھر نہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی بولا کہ یہ بھی صحیح ہے یہ بھی جائز ہے وہ لینا. جو کمپلیٹ ہوا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں وہیں سے لینا ہے. تو ہمارے دین کو اللہ تعالیٰ بولا میں کمپلیٹ کر دیا, مکمل ہو گیا, اس میں کوئی کمی ہی نہیں ہے. تو اب جو بھی عمل کریں گے اسی کمپلیٹ دین سے کریں گے. نہیں میں آج 1400 سال کے بعد, کمپلیٹ ہونے کے 200 سال کے بعد, 500 سال کے بعد, نہیں بھئی یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, اگر کوئی نیا طریقہ لاؤں تو پھر وہ دین
نہیں ہوتا, وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا, یاد رکھو. تو ہمارا دین کمپلیٹ ہوا 1450 سال پہلے. دین میں ہر چیز ہے, اللہ تعالیٰ بتا دیا ہر طریقہ, تو پھر وہیں سے ہم کو دین لینا ہے. آج کوئی نیا طریقہ بتایا تو وہ جائز نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, میں اس دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا. وہ دین جو کمپلیٹ ہوا اس کا نام اسلام ہے. اسلام صرف اسی کو بولیں گے ہم جو 1450 سال پہلے کمپلیٹ ہوا. اب 1450 سال کے بعد, اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد اگر کوئی دین ہے یہ بھی بولا تو اسے ہم دین نہیں مان سکتے, وہ دین نہیں ہوتا. ہمارا دین کمپلیٹ ہو گیا 1450 سال پہلے. تو ماشاءاللہ اتنی باتیں سمجھنے کے بعد اب کچھ حدیثیں بھی دیکھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, انہیں مضبوطی سے پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب, دوسری میری سنت. ترمذی کی حدیث ہے. اگر تم گمراہ نہیں ہونا چاہ رہے, بھٹکنا نہیں چاہ رہے, غلط راستے پہ نہیں جانا چاہ رہے, تو دیکھو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. بولے وہ 2 چیزیں کون کون سی؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن, دوسرا میری سنت. بولے اللہ کے رسول میری سنت, میرا طریقہ. بس اللہ کی کتاب قرآن, میری سنت, میرا طریقہ جو حدیث میں ہے, یہ 2 مضبوطی سے پکڑو, غلط راستے پہ نہیں جا سکتے. پھر ایک اور حدیث میں الفاظ زیادہ ہے, اس میں ہے خلفائے راشدین کا طریقہ, یعنی میرے صحابہ کا طریقہ. قرآن, حدیث اور صحابہ کا طریقہ, یہ 3 اگر تم فالو کر لیے, یہ تینوں کو مضبوطی سے پکڑ لیے, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کتنا بھی بڑا مفتی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح نسائی کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل بدعت ضلالہ. ہم ہمیشہ خطبے میں پڑھتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی تمہیں جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. بدعت کیا ہے؟ دین میں نکالی گئی نئی چیز, یعنی جو 1450 سال پہلے کمپلیٹ ہوا سو دین ہے, اس کو چھوڑ کے کوئی نیا طریقہ لایا ثواب کی نیت سے, تو پھر وہ بدعت ہے. ایسا بدعت کرنے والا جہنم میں جاتا, صحیح بخاری کی روایت کے مطابق. چلو اتنی حدیثیں سمجھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے آج میلاد النبی کے نام پر یہ تمام چیزیں, جو ڈانس کرنا, ڈی جے لگانا, چلانا, چیخنا, نعرے لگانا, پھر اسی طرح وہ کعبے کی نما ایک شکل بنانا, قوالیاں گانا, پھر کیک کاٹنا, نبی کا برتھ ڈے منانا, یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہے یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اگر اس بات کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں, عید منانا یا بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے. ایک ہوتا ہے عید منانا, ایک ہوتا ہے عید بنانا. تو منانا ہو یا بنانا ہو ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں ہے. کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے میں ہی ہے کہ ہم کون سا عید منائیں گے, کتنا منائیں گے. خوشی منانا بھی, غم منانا بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے سے ہی اتنی ہی خوشی منائیں گے جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منانے کا حکم دیا. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ والے 2 دن خوشی مناتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بدلے ان سے بہتر 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے دی, وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. مسند احمد اور ابو داؤد میں روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ تمہارے لیے 2 عیدیں ہیں, خوشی منانے کے لیے 2 عیدیں ہیں. وہ عید الفطر کب رہتا ہے؟ عید الفطر جس کو ہم عام طور پر رمضان بولتے ہیں, ٹھیک ہے. عید الاضحیٰ جس کو ہم عام طور پر بقرعید بولتے ہیں. تو یہ 2 عیدیں ہیں تمہارے لیے خوشی منانے کے. کون بولے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے. ایک اور حدیث ہے جس میں طبرانی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کو بھی عید بول کے بولے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو سننے کے بعد میلاد النبی, اصل میں یہ میلاد النبی پہلے کیا نام تھا اس کا معلوم ہے آپ کو؟ پہلے اس کو 12 وفات بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ 12 وفات. 12 وفات بولے تو 12 تاریخ, 12 کون سا؟ ربیع الاول کے مہینے کا 12 تاریخ. وفات بولے تو انتقال. کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا دن ہے وہ 12 وفات. اب وہ 12 وفات جا کے میلاد النبی بن گیا, یعنی نبی کے پیدائش کا دن. پھر میلاد النبی جا کے کیا ہو گیا؟ عید میلاد النبی. ہم دیکھتے ہیں آج پوسٹرز وغیرہ لگاتے, عید بن گئی وہ. پھر اب عید تک نہیں رکا, اب کیا بولتے لوگ؟ جشن عید میلاد النبی,
یعنی وہ جشن، وہ عید جس دن نبی پیدا ہوئے، تو نبی کے پیدا ہوئے دن کا جشن منانا، عید منانا. آج اس طرح الفاظ بدلتے بدلتے آج جشن عید میلاد النبی بن گیا. اچھا، اب یہ جائز یا ناجائز، وہاں تک پہنچنے سے پہلے میں آپ کو ہر چیز بنیادی باتیں سمجھاتے ہوئے لے جا رہا ہوں. غور سے سننا، توجہ کے ساتھ سننا. آج جشن عید میلاد النبی منانے والوں کے پاس بھی کچھ دلائل ہے. ہم بولتے ہیں نا بھائی ہر چیز کے لیے دلیل ہونا، پروف ہونا. کیا ہے تمہارے پاس پروف؟ تو وہ لوگ بھی کیا کرے، ارے جب سے یہ لوگ ہر چیز کو دلیل 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 مانگ رہے تو چلو ہم بھی دلیل ڈھونڈیں گے. حالانکہ 15-20 سال پہلے کسی بھی عمل پہ کوئی دلیل نہیں دیتا تھا. 15-20 سال پہلے جو مارکیٹ میں کتابیں ملتی آج بھی ہیں، ان کتابوں میں بھی آپ کو دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ملتی. جو مرضی میں آیا وہ لکھ دیا، چھوڑ دیا. لوگوں کو بھی نہیں معلوم تھا، ٹھیک ہے بڑے عالم صاحب بول دیے، کر لیے. لیکن جب سے یہ دلیل مانگنے والے شروع ہو گئے کہ بھائی ہر چیز کو دلیل ہونا، پروف ہونا، قرآن میں کہاں ہے میرے کو آیت نمبر بولو، حدیث میں کہاں ہے حدیث نمبر بولو، تب وہ لوگ کیا کرے، ہم جو کر رہے اس کی دلیل ڈھونڈنا. بھائی کچھ تو بھی ایک بولنا، لیکن ان کو دلیل بولنا. کوشش کر کے جتنے بھی غلط کام اور گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ان کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے. لیکن وہ دلیل کیسی ہوتی معلوم؟ اس بات کو سمجھو آپ. پہلے تو ایک تو وہ دلیل قابل قبول نہیں ہوتی، یعنی ضعیف، یا پھر کسی کا قول، یا نہیں تو کوئی واقعہ، یا نہیں تو کوئی خواب، یہ ذکر کر دیتے وہ لوگ. ہم اگر دلیل پوچھے نا، دلیل یا تو پہلے ضعیف حدیثاں دیکھ لیتے. صحیح حدیثاں کیا ہے نہیں معلوم، کدھر سے حدیث کی کتاب میں ہے، ہاں یہ ترمذی میں ہے دیکھو، یا ابو داؤد میں ہے دیکھو، بس یہ حدیث ہے نا، یہ لے لو، حدیث سنا دیتے. حالانکہ وہ حدیث ضعیف رہتی. اب ضعیف کیا ہے، صحیح کیا ہے، میں اسے پہلے کئی مرتبہ سنایا، یوٹیوب پہ میرا ویڈیو بھی ہے، آپ اس میں سن لینا. تو ضعیف حدیثوں کا سہارا لے لیتے، پہلا گمراہ کرنے والے. دوسرا کام کیا کرتے یہ لوگ، کسی کا قول کا مطلب نہیں، ہمارے فلاں بہت بڑے عالم صاحب ہے، انہوں بول دیے، ہمارے استاد بول دیے، فلاں بزرگ بول دیے، اس طرح کسی کی بات سنا دیتے. پھر اسی طرح، کیونکہ آپ تقریروں میں بھی سن سکتے، ایک بزرگ تھے، فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے ایسا عمل کیا. کتنی مرتبہ نہیں سنتے بزرگوں کی بات، ٹھیک ہے. اب تیسری بات کیا ہوتا کہ کوئی واقعہ سنا دیتے، ایک واقعہ ایسا ہوا، پتہ نہیں وہ واقعہ کب ہوا، کس کے ساتھ ہوا، کوئی عطا پتہ نہیں رہتا. پھر اسی طرح اور ایک کیا کرتے، خواب، فلاں کے خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فلاں کے خواب میں ایسا ہوا، فلاں کے خواب میں ایسا ہوا، تو چلو ہم سب کو کرنا ہے. تو گمراہ کرنے والوں کے پاس پہلے یہ چیز رہتی. اور دوسری چیز کیا رہتی، لوگاں جو گمراہ کرتے نا، وہ لوگ دلیل صحیح لیتے لیکن اس کا مطلب غلط نکالتے ہیں. آپ کو قرآن کی دلیل دیتے، میں آئندہ دیتا ہوں انہوں کیسا گمراہ کر رہے بولے سو، ایک دو سیمپل آپ کو بتانے والا ہوں. قرآن کی آیت، فلاں آیت ہے، فلاں نمبر ہے، دیکھ اس میں عید میلاد النبی منانے کی دلیل ہے، سنا دیتا انہیں. اب عوام قرآن کا بھی ترجمے سے پڑھے سو نہیں ہے، حدیث کی کتاب کا بھی پڑھے سو نہیں ہے، نیچے ڈر کے رہے نعرے تکبیر، چلو بھی چلاؤ، پکارو، اب قرآن سے دلیل دے دیے ہم کو فلاں عالم صاحب، حدیث سنا دیے، حدیث سے دلیل دے دیے، چلو. حالانکہ اس قرآن کی آیت کو، اس کا معنی، اس کا مطلب اپنی مرضی سے انہیں پیش کر کے آپ لوگوں کے سامنے سنا دیتا، اپنی مرضی سے پیش کر کے سنا دیتا. تو یاد رکھو، کون سی بھی آیت، کون سی بھی حدیث اگر تمہارے سامنے کوئی دلیل کے طور پر دے رہا ہے، تو اس دلیل کو، اس آیت کو، اس حدیث کو کیا صحابہ بھی ایسا سمجھے؟ آپ سوال کرنا. اب حدیث سے کیسا لوگوں کو گمراہ کر رہے، سنو. آپ صحیح حدیث کچھ علمی بات ہے یہ، لیکن آپ جتنا اچھا سمجھیں گے نا اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گی. یاد رکھو، صحیح مسلم کی صحیح حدیث، لیکن اس حدیث کو سنا کے لوگوں کو کیسا گمراہ کرتے، اس حدیث سے آپ سمجھنا. دیکھو حدیث کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ان کو کچھ صدقہ کرو. اللہ کے رسول کے پاس کچھ غریب لوگ آئے، اللہ کے رسول بولے ان کو کچھ تو بھی صدقہ کرو، کوئی تو بھی کچھ تو بھی دو. کچھ دیر تک کوئی بھی نہیں اٹھے، صحابہ جتنے بھی تھے کوئی بھی کچھ دیر تک بیٹھے رہے وہیں پر، لیکن ان کو دینے کے لیے کوئی بھی نہیں اٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا. کچھ دیر کے بعد ایک انصاری صحابی اٹھے اور چاندی کے کچھ سکے لے کر آئے اور ان غریب لوگوں کو دے دیے. اب ان کو دیتے ہوئے دیکھ کر دوسرے صحابہ بھی وہ بھی اٹھ کے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی کوشش کرے اور صدقہ کرے، یعنی ان لوگوں کو دیے. اب جیسے ہی
صحابہ سب کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، یہ دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کرے گا اور لوگ اس پر عمل کریں گے، اسے دیکھ کر تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ان لوگوں کو ثواب ملتا ہے، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث تو صحیح ہے۔ اب اس حدیث کو سنا کے کیسا سنا تھا معلوم ہے؟ تقریر کرتے ہوئے جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ کیا بولتے، اس حدیث کا جو پورا پہلے سے کیا کیا ہوا تھا وہ پوری حدیث نہیں سناتے ہوئے آدھی حدیث سناتا۔ کیا بول کے سنا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جو بھی اسلام میں اچھا طریقہ شروع کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ شروع کرتے ان سب کو جتنا ثواب ملتا اس کو ملے گا، اتنی حدیث سنا دیتا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کیا بولتا؟ صحیح حدیث ہے، لیکن بول رہا کیا؟ کوئی بھی اسلام میں اچھا طریقہ شروع کرتا تو جو اچھا طریقہ شروع کرا اس کو بھی ثواب ملتا، اس کو دیکھ کے جتنے لوگ کرے ان سب کا بھی ثواب اس کو ملتا۔ تو اب عید میلاد النبی منانا کیا یہ گناہ ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ اچھا کام ہی ہے نا، نبی کے پیدائش کے دن کی خوشی منا رہے نا۔ اللہ کے رسول خود بولے اسلام میں اچھا طریقہ شروع کرے تو ثواب ملتا، اس لیے میلاد النبی منانا بھی ثواب کا کام ہے، مناؤ، یہ بھی اچھا کام ہے۔ حالانکہ یہ حدیث میلاد النبی کے تعلق سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے پیدائش کے دن کو صحابہ منائے، اس کو دیکھ کے اللہ کے رسول بولے کہ تم بھی سب مناؤ، تمہارے بھی ثواب ملتا ہے، ایسا بولے نہیں۔ وہ وہاں پر صدقے کے تعلق سے اللہ کے رسول بولے، اب یہاں پر ہم اس کو میلاد النبی پہ فٹ کر دیے، تو ایسا لوگوں کو گمراہ کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عمل کو لے کر بھی لوگ سوال کرتے۔ ہم کیا بولتے؟ دیکھو بھائی تم بول رہے نا دین 1450 سال پہلے مکمل ہوا، تو وہی دین ہے، جو بھی لینا وہیں سے لینا۔ اب 1450 سال کے بعد اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد اگر کوئی دوسرا کام شروع کرا تو وہ بدعت ہے، دین کے نام پہ ثواب کا کام کرے تو بدعت ہے نا، وہ غلط ہے نا۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ قرآن جمع کرے نا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں قرآن جمع ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا، ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا۔ قرآن اترا لیکن الگ الگ جگہ پر تھا، لیکن ایک کتاب کی شکل میں کون دیے؟ صحابہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو پھر جو کام اللہ کے رسول نہیں بتائے وہ کام یہ کرے نا صحابہ، تو پھر یہ بھی بدعت ہے کیا؟ اب ایسا سوال کرتے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے جو پہلے سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور دوسرا ہوتا ہے جس کا وجود پہلے سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مکمل ہے، وجود ہے اس کا، وجود ہے اس کا، اور صحابہ انتقال شہید ہو رہے تھے جنگوں میں، اس لیے اس کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ لیکن جو بالکل بھی جس کا وجود نہیں ہے، پروف نہیں ہے، دلیل ہی نہیں ہے عید میلاد النبی منانے کا، اس کو اٹھا کے اس سے جوڑ دیے تو یہ جمنے والی بات نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہوتا۔ قرآن اس لیے جمع کیا گیا جو پہلے سے تھا، الگ الگ تھا، ایک جگہ کرے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز یہ۔ اب اس کے بعد قرآن میں زیر زبر بھی نہیں تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ آپ کو معلوم قرآن میں آج ہم الف زبر آ، الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، تا پیش تو، اس طرح جو پڑھ رہے نا، زیر زبر اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کے انتقال کے کئی سال کے بعد قرآن پہ زیر زبر لگانا پڑا۔ اب بولتے دیکھو اللہ کے رسول نہیں کرے سو کام تم کرے نا، یہ بھی بدعت ہے۔ گمراہ کرنے والے ایسے دلائل دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی کیا بول سکتے ہم؟ جواب یہی ہے، قرآن تو تھا نا بھائی، قرآن تھا۔ قرآن عربی زبان پڑھنے والوں کے لیے آسان تھا، کہاں زیر آتا کہاں زبر آتا ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ پڑھتے تھے قرآن۔ لیکن ہم ہندوستانی لوگوں کو جو ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہمارے کو پڑھنا مشکل ہو رہا، کہاں زیر لگانا کہاں زبر لگانا، اس لیے پھر وہ ہماری ضرورت کے لیے زیر زبر لگائے، لیکن دین میں کوئی نیا کام شروع نہیں کرے، جو نہیں ہے سو چیز نہیں ایڈ کرے اس میں۔ پڑھا تو جا رہا تھا الحمدللہ ہے ویسے ہی، لیکن وہی الحمدللہ جو عربی زبان نہیں جاننے والے ہیں وہ الحمدللہ بھی بول سکتے تھے، زبر نہیں ہے تو ای بھی ہو سکتا وہ، تو وہ الحمدللہ صحیح رہنے کے لیے زبر لگایا گیا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اردو میں زیر زبر رہتا کیا بھائی؟
آپ سب اردو زبان پڑھنے والے ماشاءاللہ. اردو میں زیر زبر نہیں رہتا. اب یہ اردو کتاب کو لے کے جا کے وہ عربی جو سعودی میں ہے یا دبئی میں کویت میں ہے, اس کو جو عربی زبان آتی لیکن اردو نہیں آتی, تو اردو کتاب لے کے جا کے اس کو پڑھو بولے تو پڑھتا انہیں نہیں پڑھتا. کیوں؟ اس کی زبان اردو نہیں ہے. اب اس کو وہاں پر زیر زبر کی ضرورت پڑتی. اسی طرح ہم کیونکہ ہندوستانی لوگ ہیں, ہم لوگوں کو نہیں آتی عربی, اس لیے ہماری ضرورت ہے زیر زبر لگانا. تو یہ بدعت نہیں ہوتا, یعنی جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اگر وہ چیز ہم شروع کریں تو وہ بدعت بولتے, لیکن جس کا وجود پہلے سے ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتا. اب دیکھو گمراہ کرنے والوں کے آپ لوگوں کو کچھ مثالیں دے رہا ہوں میں, کیسا گمراہ کرتے, ایک حدیث سے کیسا گمراہ کرتے, پھر عقلی دلیلیں دے کے کیسا گمراہ کرتے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. یہ بھی لوگ بیان کرتے تقریر میں کرتے ہوئے, دیکھو بھائی دلیل میلاد النبی منانے کی دلیل ہم دے رہے ہیں, بولتے کون سی؟ نسائی حدیث. کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ پیر کا دن یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا, اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں. حدیث تو صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا بھی روزہ رکھ رہے, جمعہ کا بھی روزہ جمعرات کا بھی روزہ رکھ رہے, لیکن پیر کے دن روزے رکھنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں. ابھی میلاد النبی منانے والے کیا بولتے؟ تم لوگ بولتے نا میلاد النبی منانا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن منانا یہ جائز نہیں ہے بول رہے نا. اللہ کے رسول کب منائے بول کے سوال کر رہے نا. دیکھو اللہ کے رسول پیدائش کا دن روزہ رکھ کر منائے نا یا خوشی منائے نا بولتے. یہ حدیث کو کہاں لے کے جا کے فٹ کر رہے؟ اللہ کے رسول پیدائش کا دن منائے نا. تب یہاں پر جواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کا دن سال میں ایک مرتبہ سالگرہ کی طرح میلاد النبی کی طرح نہیں منائے. اللہ کے رسول ہر ہفتہ منائے. ہر پیر روزہ رکھتے تھے نا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہر پیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو رکھتے تھے. تو تم اس حدیث کو نکال کے میلاد النبی پہ فٹ کریں گے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. پھر اسی طرح وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر اپنی پیدائش کا دن منائے, لیکن تمہاری طرح کھا پی کے ناچ کے کود کے نہیں منائے. روزہ رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اپنی پیدائش کا دن نہیں منائے اللہ کے رسول. بس یوں بولے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اس لیے پیر کے دن میں روزہ رکھ رہا ہوں بولے, لیکن میں برتھ ڈے منا رہا ہوں نہیں بولے. اور جمعرات کا بھی رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو ہر مہینے کے 3 روزے بھی رکھتے تھے. پھر سمجھ رہے؟ تو دیکھو اب گمراہ کرنے والے اس طرح گمراہ کرتے. اچھا ایک اور دلیل دیتے وہ لوگ, میلاد النبی منانے والوں کی دلیل دیکھو, ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. دور جاہلیت میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں ابو لہب آیا. ابو لہب کون؟ دین کا دشمن, اسلام کا دشمن. وہ خواب میں آیا. خواب میں آنے کے بعد کیا کہتا ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں پوچھ رہے اس کو, اے ابو لہب کیسے ہے حالات؟ تو ابو لہب بولتا میں تو جہنم میں ہوں. کون بول رہا؟ ابو لہب, جس کے تعلق سے قرآن میں تبت یدا ابی لہب کر کے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت بھیجا, اسلام کا دشمن. انہیں خواب میں آ کے بول رہا, کیا بول رہا؟ کہ میں جہنم میں جل رہا ہوں, لیکن صرف ایک دن میرے کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے. جہنم میں بھی میرے کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے, عذاب اتنا زیادہ نہیں ہوتا. کیونکہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اچھا ابو لہب بھی کون؟ اللہ کے رسول کا چاچا ہے. یہ بھی, انہیں بھی اللہ کے رسول کا سگا چاچا ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی اللہ کے رسول کے سگے چاچا ہے. تو ابو لہب کیا بول رہا؟ جس دن میرا بھتیجا پیدا ہوا, کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تھے, تو اللہ کے رسول کے پیدائش کی خوشی ایک لونڈی لے کے آ کے سناتی ابو لہب کو, آئے ابو لہب تیرے بھائی کا لڑکا ہوا. تو اس خوشی میں ابو لہب کیا کرتا؟ وہ لونڈی کو آزاد کر دیتا. جا میرے کو ایک خوشی کی خبر سنا ہے نا, تجھے آزاد کر دے رہا ہوں, جا بول کے اس طرح اشارہ کر دیتا. تو میں نبی کے پیدائش پر یعنی محمد کے پیدائش پر لونڈی کو آزاد کر دیا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس دن جہنم کے عذاب سے بچا لیتا, سکون ملتا میرے کو, بولا انہیں. اور یہ بھی خواب کا واقعہ, دور جاہلیت کا واقعہ.
ابو لہب کو اب یہ حدیث سنا کے، یہ واقعہ سنا کے کیا بولتے، دیکھو نبی کے پیدا ہوئے سو دن ابو لہب جو کہ کافر تھا انہیں بھی خوشی سے لونڈی کو آزاد کر دیا، تو جہنم سے اللہ اس کو نجات دے رہا، سکون مل رہا، تو ہم تو اللہ کے رسول کے عاشق ہے، ہم منائے تو ہم بھی جہنم سے بچ سکتے۔ دلیل کیسی ہے، کیسا پیش کریں؟ اب ہم کیا بول سکتے اس پہ؟ ٹھیک ہے بھائی، تم لوگوں کو ابو لہب کی سنت مبارک، ہمارے لیے ابو بکر کی سنت مبارک۔ ابو لہب کو جہنم میں ایک دن سکون مل رہا، جہنم سے ہمیشہ دور رہنا چاہتے ہیں، جہنم میں جلتے ہوئے ابو لہب کے طریقے پہ تم چلتے ہوئے اگر تم کو ایک دن کی خوشی ملتی ہے تو وہ تمہارے کو مبارک۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایسی خوشی نہیں منائے، تو ہم لوگوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہمیں چاہیے۔ ہم ایک دن جہنم میں سکون سے رہنا نہیں چاہتے، ہم جنت میں ہمیشہ سکون سے رہنا چاہتے۔ تو حدیثوں کو اس طرح، واقعات کو اس طرح لے کے آ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ہماری جو محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیسی محبت ہے؟ صرف کھیر پوریاں بنانا، شربتیں بنانا، ہرے جھنڈے لٹکانا، چیخنا چلانا، یہ محبت کی علامت نہیں۔ محبت بھی ہم کریں گے کون سے طریقے پہ؟ جس طریقے پہ نبی نے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا، بس۔ نبی جس طریقے سے محبت کرو بولے ویسا محبت کریں گے۔ نبی کیسا محبت کرو بولے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے، تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہوتا، بولے اللہ کے رسول۔ تو ہم ایسی محبت کرتے، ہم کیسی محبت کرتے؟ ہماری اولاد سے، ہماری جان سے، ہمارے مال سے زیادہ ہم نبی سے محبت کرتے۔ لیکن اس طرح ناچتے گاتے ہوئے، کودتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے ایک دن کی محبت ہم نہیں مناتے۔ نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے تم نبی کی سنت پر چلو، نبی کے سنتوں کو زندہ کرو، نبی کے طریقے پہ چلو، بدعتوں کو ختم کرو، نبی کا جو مشن تھا اس کو پورا کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، یہ ہے نبی سے محبت۔ نبی بولے سو باتوں پہ عمل تو نہیں ہوتا، لیکن نبی سے محبت کے صرف نعرے لگاتے ہیں ہم لوگ، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔ اچھا، اب دیکھو قرآن سے کیسا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک اور آیت دیتا ہوں، میلاد النبی منانے والے قرآن سے دلیل ہم دے رہے بول کے ایک آیت سناتے، کون سی؟ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ غور سے سنو اس آیت کو، اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ آپ کہو، اے نبی آپ کہو ان لوگوں کو اللہ کی انعام پر خوش ہونا چاہیے، ان لوگوں کو خوشی منانا چاہیے۔ کس کے بارے میں بول رہا اللہ؟ قرآن کے تعلق سے بول رہا ہے اس آیت میں۔ قرآن اللہ تعالیٰ جو نازل کیا نا، اس قرآن کے ملنے پر ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگ خوشی منائیں۔ قرآن مل گیا تم لوگوں کو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو اب اس دلیل کو لے کے یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ تو قرآن ملنے پر خوش ہونے کا حکم دیا، جو قرآن لے کے آیا اس کے ملنے پر خوشی کیوں نہیں؟ بات کیسی؟ اللہ یہاں پر قرآن کی نازل ہونے کی خوشی منانے کا حکم دیا، جس پر قرآن نازل ہوا اس کی پیدائش کی خوشی کیوں نہیں منا سکتے؟ قرآن کی آیت کو نکال کر نبی کی پیدائش پر فٹ کر کے اب نیچے رہے سے لوگ، ہاں بھائی قرآن ملنے پر خوشی منانے کا اللہ حکم دیا، جس پر قرآن نازل ہوا اس کی پیدائش پر کیوں خوشی نہیں منانا؟ بالکل منانا، چلو چلو چلو، نعرے تکبیر اب پکارتے رہو۔ اس کا مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ عید قرآن مناؤ بول کے نہیں بولا۔ قرآن ملنے پر خوشی مناؤ کا مطلب قرآن جس دن نازل ہوا اس پر عید مناؤ، یہ نہیں ہوتا۔ خوش ہو، تمہارا دل خوش ہونا، اللہ اتنی بہترین بات، اتنی بہترین نصیحت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نازل کرا بول کے یہ خوشی ہونا، لیکن منانے کی خوشی نہیں، چیخنے چلانے پکارنے ناچنے کی خوشی نہیں ہوتی۔ اگر منانا جائز ہوتا تو کیا صحابہ منائے؟ کیا صحابہ منائے؟ ہمارا سوال ہے کیا خوشی منانا جائز ہے؟ آپ جس طرح خوشی منا رہے اس طرح خوشی منانا جائز ہے تو کیا صحابہ منائے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ تو لوگ کیا جواب دیتے؟ ہاں ہو سکتا منائے ہوں گے۔ کیا بولتے؟ ہو سکتا منائے ہوں گے۔ اب ہم یہ بھی بول سکتے ہو سکتا منع بھی کرے ہوں گے۔ اب اگر ہو سکتا لگا دیے تو کیا بھی ہو سکتا نا بھائی، ہو سکتا منائے ہوں گے، دلیل ہونا نا بھائی ہمارے کو۔ بغیر دلیل کے ہم کسی چیز کو نہیں مان سکتے۔ حدیث میں ہوتا اگر منائے تو،
حدیث میں ضرور ہوتا اگر منائے تو، جب نہیں منائے تبھی تو حدیث میں نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بولتے نا ہم کو نبی سے محبت ہے، بھائی ہم محبت میں منا رہے، نبی کے پیدائش کے دن کو محبت میں منا رہے، تم لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے اس لیے تم لوگ نہیں مناتے۔ اب یہاں پر سوال ہے، ہم کو زیادہ محبت ہے یا ہمارے صحابہ کو زیادہ محبت تھی اللہ کے رسول سے؟ صحابہ کو زیادہ محبت تھی۔ صحابہ جیسے محبت کرتے تھے اللہ کے رسول سے، اتنی محبت دنیا میں کوئی بھی نہیں کرے، کوئی کرے نہیں، کوئی کر بھی نہیں سکتے اتنی محبت جتنی محبت صحابہ کرے۔ تو ہر عمل کے لیے سب سے پہلے ہم دلیل دیکھیں گے قرآن میں، پوری قرآن میں ڈھونڈو اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن میلاد النبی منانا ایک آیت بھی نہیں ملتی۔ قرآن میں نہیں ہے تو کیا حدیث میں ہے کیا؟ حدیثیں پوری دیکھو، حدیث میں ایک بھی میلاد النبی منانے کی حدیث نہیں ملتی ہے۔ حدیثوں کے بعد صحابہ کی زندگیاں دیکھو، کیا صحابہ میں سے کوئی ایسا منائے کیا کبھی؟ صحابہ بھی کوئی نہیں منائے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کے بعد تابعین آئے، کیا تابعین کبھی خوشی منائے عید میلاد النبی جس طرح یہ لوگ آج منا رہے اس طرح منائے؟ نہیں منائے۔ تابعین کے بعد تابعین آئے، بعد والے لوگ، کیا وہ لوگ منائے؟ وہ لوگ بھی نہیں منائے۔ امام بخاری منائے کیا؟ امام مسلم منائے کیا؟ امام ابو داؤد منائے کیا؟ امام ترمذی منائے کیا؟ امام ابن ماجہ منائے کیا؟ کوئی بھی عید میلاد النبی نہیں منائے۔ اور اگر آپ لوگوں کو تھوڑا علمی بات یہ بھی بول دوں، آپ صحیح بخاری جب نکال کے دیکھیں گے نا، پوری صحیح بخاری کا سیٹ 7-8 جلدوں میں ہے، اس میں آپ کو چیپٹر ملیں گا، کون سا؟ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ، عید الاضحیٰ کے مسائل، عید الفطر کے مسائل، یعنی صرف وہ 2 عیدوں کے مسائل مل جاتے، لیکن عید میلاد النبی کے مسائل آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملتے۔ اگر عید میلاد النبی منانا جائز ہوتا تو صحیح بخاری میں چیپٹر ہے نا بھائی، عید الفطر کے مسائل ہے، عید الاضحیٰ کے مسائل ہے، تو پھر عید میلاد النبی کے مسائل کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں نہیں ہے، صحیح مسلم میں ہے کیا عید میلاد النبی کے مسائل کوئی چیپٹر ہے؟ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، کون سی بھی حدیث کی کتاب میں عید میلاد النبی کے مسائل ہے کیا؟ کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ تو پھر جب وہ محدثین نہیں منائے تو ہمارے لیے منانا کیسے جائز ہوگا؟ اب کوئی بھی قرآن کی دلیل نکال کے بول دیا کہ دیکھ بھائی اس میں خوشی منانے کا ذکر ہے، اب جیسا کہ میں حدیثیں بھی 1-2 سنایا، اگر کوئی حدیث نکال کے بتا دیا دیکھو بھائی اس میں ہے عید میلاد النبی منانے کی دلیل، تو قرآن اور حدیث کو آج تو جیسا سمجھا رہا ویسا ہمارے صحابہ سمجھے؟ وہ قرآن کی آیت کو اٹھا کے صحابہ بھی اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائے، صحابہ بھی شربتیں کھانے کی دعوتیں لگائے، صحابہ بھی کیا وہ اونٹوں کو لے کے، گھوڑوں کو لے کے، ہاتھیوں کو لے کے جشن مناتے ہوئے پھرے، گلیوں میں نکلے، اپنے گھروں کو، اپنے مسجدوں کو ہرے جھنڈوں سے سجائے؟ کیا صحابہ بھی لائٹنگ لگائے؟ کیا صحابہ بھی ڈی جے لگا کے ڈانس کرے؟ نعوذ باللہ۔ تم بول رہے عید میلاد النبی کی دلیل قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو وہ قرآن کی آیت، وہ حدیث کو صحابہ بھی تو جیسا سمجھا ویسا سمجھ کے صحابہ منائے کیا؟ ایک دلیل بتاؤ۔ ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے صحابہ جب برتھ ڈے نہیں منائے، عید میلاد النبی نہیں منائے، تو پھر ہم کیسے منا سکتے؟ اللہ کے رسول خود بھی اپنی زندگی میں کبھی منائے کیا عید میلاد النبی؟ خود بھی پیدائش کی دن کی خوشی کبھی منائے کیا؟ ایک بھی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد یہ سب سننے کے بعد کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے صحابہ نہیں منائے ہوں گے، ٹھیک ہے قرآن میں نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے حدیث میں نہیں ہوں گا، لیکن منائے تو کیا ہوتا؟ غلط کام نہ تھوڑی کر رہے ہیں، ہم گناہ کا کام تھوڑی کر رہے ہیں، شراب پینا، چوری کرنا، ظلم کرنا، ایسا کچھ تو بھی ہو رہا کیا؟ ایک خوشی ہے نا، منائے تو کیا ہوتا؟ یہ سوال دیکھیے، کر لیے تو کیا ہوتا، منائے تو کیا ہوتا؟ یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے، جیسا کہ فاتحہ دینے کا مسئلہ ہے، وہ قرآن خوانی کرنے کا مسئلہ ہے، آیت کریمہ پڑھنے کا مسئلہ ہے، ایسے تمام مسائل میں لوگ کیا بولتے ہیں؟ کر لیے تو کیا ہوتا جی، ثواب کا کام ہی ہے نا، غلط تھوڑی کر رہے ہیں۔ کر لیے تو کیا ہوتا بولے تو ایک مرتبہ امام مالک سے یہی سوال ہوا کہ عید کی نماز سے پہلے صرف 2 رکعت نماز اگر میں پڑھ لیا تو کیا ہوتا؟ عید کی نماز جو ہے نا، عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ عید کی نماز امام صاحب جو جماعت سے پڑھاتے اس سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے،
اگر کوئی آدمی جا کے نہیں بھائی ابھی ٹائم ہے نا میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں بولے تو اس کی وہ عید کی نماز قبول نہیں ہوگی, اس کے لیے گناہ ہوگا. ہے نماز لیکن اس وقت عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی نہیں پڑھے. نماز پڑھنا بھی گناہ ہو جاتا اگر ہم لوگ اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پہ نہیں پڑھے تو. اور ایک بھی بات سمجھاتا ہوں میں آپ کو, ہر نماز میں, جیسے کہ بار بار بولتا ہوں, یہ مثالیں آپ کو یاد رہنا تاکہ آپ لوگوں کو جواب دے سکیں. ظہر میں 4 رکعت ہے نا فرض, نہیں میرے پاس طاقت ہے قوت ہے میں 5 رکعت پڑھتا ہوں, ظہر کی میں 5 رکعت پڑھتا ہوں, قبول ہوتی؟ میں گناہ کر رہا ہوں, حرام کام کر رہا ہوں کیا؟ میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں نا, میں تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا نماز میں, لیکن کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ نبی بتائے سو طریقہ نہیں ہوتا. نبی 5 کا طریقہ نہیں بتائے, نبی 4 کا بتائے. ہر رکعت میں 1 رکوع 2 سجدے ہیں, لیکن میں ہر رکعت میں 2 رکوع کرتا ہوں, 3 سجدے کرتا ہوں. میری نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. میں رکوع کر رہا ہوں نا بھائی, غلط کام تھوڑی کر رہا ہوں. رکوع کرنے سے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ نبی کا طریقہ نہیں ہوتا. نبی 1 رکوع 2 سجدے بولے, اب تجھے بھی 1 ہی رکوع 2 سجدے کرنا ہے. ارے 5 ٹائم کی 5 نمازیں بھائی, دوپہر کے وقت 1 پڑھنا, 4 بجے 1 پڑھنا, مغرب میں 1 پڑھنا, میں ایسا نہیں کرتا ہوں. صبح اٹھ کے 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں میں ایڈوانس میں. سب کو پسند ہے نا بھائی, کوئی چیز سیلری ایڈوانس میں مل رہی بولے تو خوشی ہوتی. میں بھی ایڈوانس میں پڑھ لیتا ہوں, صبح اٹھ کے 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں. قبول ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اللہ کے رسول جو ٹائم بتائے اسی ٹائم پہ تجھے پڑھنا ہے. تو دیکھو کتنے مسائل ہیں. 1 رکعت زیادہ پڑھے تو بھی نہیں ہوتا, 1 رکوع کم کرے تو بھی نہیں ہوتا, 1 سجدہ زیادہ کرے تو بھی نہیں ہوتا, اور وقت بھی جو وقت اللہ کے رسول بتائے اس وقت کو ٹال کے میری مرضی سے بھی میں پڑھے تو بھی نہیں ہوتا. تو اتنا بڑا عید کا مسئلہ ہے. اس عید کو تم جو اللہ کے رسول بتائے نہیں, اللہ کے رسول کرے نہیں, اللہ کے رسول کے بعد صحابہ نہیں کرے, محدثین نہیں کرے, امامہ نہیں کرے, وہ عمل تو کرے تو کیسے قبول ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. وہ عمل کر لیے تو کیا ہوتا؟ بولے تو بدعت ہوتا, گناہ ہوتا, غلو ہوتا, اور بدعتی کا انجام جہنم ہوتا. اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں, ٹھیک ہے؟ اچھا, اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ بولتے نہیں بھائی اسی بہانے سے ہم غیر مسلموں پر رعب جمانا چاہ رہے ہیں. مطلب ہم بھی وہ پورے ڈی جے وغیرہ لے کے نعرے لگاتے ہوئے جلوس نکالے تو غیر مسلمہ ہمارے کو دیکھ کے ڈرنا, اس سے ڈرتے ہیں. انہوں اس سے بھی بڑی جلوس نکالتے ہیں اور اس سے زیادہ فتنہ فساد کرتے ہیں. اس سے زیادہ ہو رہا کیا ہے یہاں پر؟ پورے ٹرافک کو جام کر دے کے, لوگوں کو تکلیف دے کے, ہاں بڑے بڑے ساؤنڈ لگا کے, اسپیکرز لگا کے, لوگوں کو, چھوٹے چھوٹے بچے رہتے گھروں میں, عورتیں رہتے, نیندیں حرام کر دیتے ہوئے, آنے جانے والوں کو تکلیف دیتے ہوئے, چیخو پکارا کرتے ہوئے. اور جتنے لوگ ناچتے ہیں نا اتنے لوگوں میں سے کیا اس دن کم از کم فجر کی نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ملیں گے؟ جتنے لوگ یہ جلوس میں جاتے کیا وہ سب 5 ٹائم کی نمازی رہتے؟ شرابی, ڈانس کرنے والے, ناچنے والے, ڈی جے لگانا, ڈھول کی آواز سن کے تو اللہ کے رسول کان میں انگلیاں لگا لے کے راستہ بدل دیے. تم تو وہ ڈی جے کی آواز لگا کے اس کے سامنے ناچ رہے, ڈانس کر رہے, بڑے بڑے محفلیں سجاتے, محفل نعت بول کے, قوالیاں بول کے, پوری رات جاگتے ہوئے نعتاں قوالیاں پڑھنا. کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی قوال تھا؟ نعوذ باللہ, بولنے کے لیے بھی ہمت نہیں ہو رہی. اللہ کے رسول کے زمانے میں کون سے ایسے صحابی تھے جو بیٹھ کے قوالیاں گاتے تھے؟ نعوذ باللہ. راتوں کو وہ جھومتے ہوئے, گھومتے ہوئے, کیا کیسی کیسی حرکتیں ہو رہی آج. یہ جھومنا, گھومنا, ڈانس کرنا, ناچنا, اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, یہ کافروں کی نقالی ہے. اصل میں یہ ہوا کہاں سے, یہ شروع کہاں سے ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا, بعد میں بھی نہیں تھا. یہ 350 ہجری میں, 350 ہجری میں, پھر اس کے ساتھ ساتھ 1100 عیسوی فاطمی خلیفہ جو کہ شیعہ تھا مصر میں, اس نے سب سے پہلے چھٹی دیا اس دن کو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر, فاسق, فاجر, دشمن تھے یہ لوگ جو عید میلاد النبی کو سب سے پہلے شروع کرنے والے, چھٹی دینے والے. پھر اسی طرح اربل ایک عراق کا بادشاہ تھا, 5000 بکرے, 10,000 مرغیاں, 30,000 حلوے رکھ کر اس نے رقص کیا.
رقص کا مطلب وہ ڈانس کرنا جو گول گھومتے, آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے, بڈھے ہوتے لیکن وہ رقص کرتے ہوئے میوزک لگا کے گول گھومتے ہوئے ناچتے. یہ سب سے پہلے اربل عراق کا ایک بادشاہ تھا, وہ شروع کرا. یہ شیعہ لوگ اور اسلام کے دشمن, اور اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت کا ظالم بادشاہ تھا. ان لوگوں نے شروع کیا. اس عمل کو لے کر آج مسلمان ثواب سمجھ کے کرتے جا رہے. اب دیکھو, عید میلاد النبی کے تعلق سے اتنی باتیں آپ لوگ سننے کے بعد, عید میلاد النبی میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے. کیا؟ عید میلاد النبی مناتے ہوئے سٹیج پہ ایک کرسی خالی رکھتے ہیں کچھ لوگ, اور وہ کرسی اس لیے رکھتے کیونکہ یہاں پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھتے. عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, باقاعدہ ان کے لیے کرسیاں ڈال کے رکھتے. کیا اللہ کے, اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے صرف. یاد رکھو, تم لوگ جس کے اجتماعات, جس کے بیانات سننے کے لیے جہاں جاتے نا, ان کا عقیدہ کیسا ہے پہلے معلوم کرو. اور ایسے عقیدے والوں کے ساتھ تم لوگ بیٹھ کے ہم دین کا کام کر رہے, ثواب کا کام کر رہے سمجھ رہے نا, تم گناہ کا کام کر رہے. یاد رکھو, ان کا عقیدہ کیا ہے پہلے پوچھو. ایک اصول ذہن میں آئی تو بات یہ بول رہا ہوں میں آپ کو, آپ سب لوگوں کو. ارے جہاں بھی اجتماع ہو رہا نا جی, گئے تو کیا ہوتا, اجتماع سے نا جی اللہ اور رسول کی بات نا جی سنائے تو کیا ہوتا, ان کو سپورٹ کرے تو کیا ہوتا, ان کو کھلائے تو کیا ہوتا, ان کو دعوت دیے تو کیا ہوتا. بلکہ تم جو بھی اجتماع جاتے اٹینڈ کرتے نا, ان سے پہلا سوال کرو سب سے پہلے عقیدے کا مسئلہ, بھائی اللہ کہاں ہے. تمہاری اجتماع کرنے والی کوئی دیدی باجی جو بھی ہوں گی, اس سے سب سے پہلے سوال کرو اللہ کہاں ہے جی باجی, یہ بول کے پوچھو. اگر وہ بولے کہ اللہ ہر جگہ ہے, سمجھو کہ وہ ابھی بھی ایمان والی نہیں ہے, اسے دور رہو. سمجھاؤ, سمجھی تو اچھی بات ہے, نہیں سمجھی تو اس کا اجتماع نہیں, اس کے ساتھ دین کی باتیں سننا تمہارے لیے خطرہ ہوگا, تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہوگا. اللہ ہر جگہ ہے, اللہ عرش پر ہے. اللہ ہر جگہ کا مطلب اللہ نعوذ باللہ حمام میں ہے, اللہ شراب کھانے میں ہے, اللہ زانیوں کے اڈوں پر ہے. ہر جگہ کا مطلب کیا ہے؟ اکثر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے آج بھی اللہ ہر جگہ ہے. دوسرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے یا نہیں مر گئے, یہ سوال کرو. آپ جیسا بولیں گے نا اللہ کے رسول مر گئے, استغفر اللہ, منہ بند کرو, کانا بند کرو. مر گئے بولتے تو ہم, اللہ کے رسول پردہ کرے بولنا, بولتے نہیں بولتے, پردہ کرے. خالی پردہ کرے کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ پردہ ہے, آپ ہٹا کے دیکھ سکتے, بولو نا, پردہ ہٹا کے دیکھ سکتے. جو پردہ کرتا وہ ہٹا کے کبھی بھی دیکھ سکتا. اس کا مطلب اللہ کے رسول پردہ کر کے گئے بولے تو کبھی بھی پردہ ہٹا کے دیکھتے. تم کیا کر رہے دنیا میں آتے جاتے, اللہ کے رسول مرے نہیں بولے تو اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے, اس کی بات نہیں سن سکتے. وہ کتنا بھی بڑا مفتی ہو, کتنی بھی بڑی عالمہ ہو, عقیدہ اس کا ہی گڑبڑ ہے. دین کے نام پہ جس کو اللہ کہاں ہے نہیں معلوم, نبی کے تعلق سے عقیدہ کیسا رہنا نہیں معلوم, نبی کو پردہ کر گئے, نبی کو تھوڑے دن کے لیے ایسا جا کے آنے والے سمجھتے, نبی کو زندہ سمجھتے, نبی کے لیے کرسیاں ڈال کے رکھتے. تم ان کی باتیں سنتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہا, سورہ آل عمران آیت نمبر 144 نکالو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات. لفظ عربی کا کیا ہے؟ افئن مات, موت, مر گئے, یہ لفظ ہے. ہم کیا بولتے ہیں, نہیں مر گئے لفظ نہیں, اللہ استعمال کرا جی قرآن میں. بولا کیا بولا دیکھو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہے, ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہو چکے. کیا اگر یہ مر گئے, اللہ کے رسول کو اگر موت آ گئی, اللہ کے رسول اگر انتقال کر گئے یا شہید ہو جائے, تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ پردہ کر گئے بول کے نہیں بولا. اصل میں 12 ربیع الاول کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن ہے؟ اس میں اختلاف ہے. 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول پیدا ہوئے, یہ سچی بات ہے ہی نہیں. کچھ لوگ بولتے 9 ربیع الاول کو, اختلاف ہے علماء کا, کوئی 9 ربیع الاول بولتے, کوئی 12 ربیع الاول بولتے. لیکن انتقال کا دن پرفیکٹ ہے. ہر جماعت کی, کسی بھی جماعت کے عالم سے پوچھو, 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا برابر, اللہ کے رسول 12 ربیع الاول کو مر گئے برابر. اب دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا دن تھا, انتقال کے دن کو ہم آج خوشیاں منائیں. یہ کافروں کی طرف سے آئے ہوئے عقائد کو, کافروں کو خوشی تھی اس دن,
اس دن کو دین میں داخل کر کے مسلمانوں تم بھی خوشیاں مناؤ، بولے تو ہم سب خوشیاں منا لے رہے آج۔ حالانکہ 12 ربیع الاول کا دن کیسا تھا معلوم آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن کیسا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، 4-5 دن پہلے سے ہی بیماری بڑھتے جا رہی۔ جس دن 12 ربیع الاول کا تھا اس دن فجر کے بعد صحابہ اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہے۔ فجر کے بعد بیماری اور زیادہ بڑھ رہی ہے، تکلیف اور زیادہ بڑھ رہی ہے، طبیعت بگڑ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں پانی کا جو پیالہ رکھا ہوا تھا، ہاتھ اس کے اندر ڈبوتے اور اپنے چہرے پہ پھیر لیتے اور اپنی زبان سے کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت بہت تکلیف والی چیز ہے، بہت سختی ہے موت کی۔ آج یہ آپ ذہن میں رکھو تھوڑا سا، جس دن آج صبح سے ہی چیخنا، چلانا، پکارنا، ناچنا، یہ تمام چیزیں کر رہے، نئے کپڑے پہننا، شربتیں، دعوتیں کر رہے نا، اس دن اللہ کے رسول کا کیسا تھا یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس دن فجر سے ہی اللہ کے رسول کی تکلیف بڑھ رہی ہے، اللہ کے رسول کی بیماری اور زیادہ بڑھ رہی ہے، طبیعت بگڑ رہی ہے، اللہ کے رسول موت کی سختی میں بے چین ہے، تکلیف میں ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اللہ کے رسول کی تکلیف کو دیکھی، بولی ابا تمہارے کو بھی یہ تکلیف ہو رہی کیا؟ تمہارے کو بھی موت کی سختی ہوتی کیا؟ اللہ کے رسول بولے ہاں بیٹا، یہ میری آج آخری تکلیف ہے، اس کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول ہمیشہ بوسہ دیتے تھے، بیٹی جب بھی آتی کھڑے ہو کے بوسہ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول بیٹی فاطمہ کے پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی آج اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کھڑے کے بوسہ دے، اشارہ کرتے ہیں۔ فاطمہ قریب آتی ہے تو اس وقت کان میں کہتے ہیں ایک بات، اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتی ہے، پھر قریب کرتے ہیں، پھر کان میں کچھ اور بات بول دیتے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی یہ تکلیف کو دیکھنے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو رہی، میرے ابا یہ تکلیف میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرے میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں ہے، سینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لگا ہوا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن اس حجرے میں آتے، کمرے میں آتے، مسواک کرتے ہوئے آتے، اس مسواک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا دیکھنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتی اور پوچھتی اللہ کے رسول کیا آپ بھی مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مسواک کرنا چاہتے؟ یعنی اللہ کے رسول کی بیماری اتنی زیادہ تھی کہ وہ زبان سے بول بھی نہیں سک رہے تھے کہ مجھے بھی مسواک کرنا ہے، صرف دیکھ رہے تو اشارہ سمجھ جاتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسواک لیتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی زبان سے اپنے دانتوں سے چبا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کراتی ہے۔ اپنے دانتوں سے مسواک چبانے کی بھی طاقت نہیں تھی اللہ کے رسول کو اس وقت 12 ربیع الاول کے دن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے، اے اللہ، ہاتھ اٹھاتے آسمان کی طرف دیکھتے، ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہے، اے اللہ ان رفیقوں کے ساتھ، اے اللہ ان دوستوں کے ساتھ، اللہ وہ نبی، وہ انبیاء، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین، اللہ ان کے ساتھ مجھے بھی صحبت نصیب فرما۔ یہی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے کر رہے تھے، ہونٹوں کی صرف حرکت ہو رہی تھی، اللہ کے رسول آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے ہاتھ بھی اٹھا کے یہ دعا کر رہے تھے۔ یہ دعا کرتے کرتے ہی اچانک اللہ کے رسول کا ہاتھ نیچے گر جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی روح قبض ہو گئی، ہاتھ نیچے گر گیا۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، صحابہ پریشان، صحابہ سب دوڑ کے آئے، دیکھنے کے لیے آئے، پورے مدینہ میں لوگ حیران پریشان ہو گئے، اور اتنے پریشان کہ کچھ کہنا، کچھ بولنا، کیا کرنا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ کے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن جب وہ لوگ اسلام قبول کرے تھے، اور سب سے بڑا غم کا دن جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہمت والے صحابی بھی تلوار لے کے مسجد نبوی کے سامنے ٹھہرے ہوئے، محبت میں بول رہے میرے نبی نہیں مرے، جو بولیں گا میرے نبی مرے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے نبی کو تو اللہ تعالیٰ خالی موسیٰ علیہ السلام کی طرف بلایا 40 راتوں کو، آتے میرے نبی محبت میں تھے، وہ ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے نبی انتقال ہو گئے۔ آتے میرے نبی، کوئی بولا نبی مر گئے میں مار دوں گا، تلوار لے کے ٹھہرے۔
اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے والا بھی کون وہاں پر، ہمت سے بات کرنے والا بھی کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. جب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے. کتنے خوش نصیب وہ صحابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش ہے گھر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور چہرے کو بوسہ دیے، اور اس کے بعد باہر نکلتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہی وہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کرتے. کیا بولتے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. کیا ہے آیت کا ترجمہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہی ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اگر نبی کا انتقال ہو گیا تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ یہ آیت تھی. جیسے ہی یہ آیت سنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میرے پیروں میں میرے جسم کو اٹھانے کی طاقت نہیں رہی، میں تو اس آیت کو بھول ہی چکا تھا، مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی کیا. یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ٹھیک 12 ربیع الاول کے 9-10 بجے کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. پورے صحابہ پریشان ہیں، پورے صحابیات، جس کو بھی یہ کیفیت معلوم ہوئی سب بس ہوش میں ہے لیکن بے ہوشوں کی طرح، کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تو آتا ہے، اتنی محبت کرنے والے ہمارے صحابی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ایک مجسمے کی طرح ٹھہرے رہے، ایک دیوار سے ٹیکا لگا کے صرف مجسمے کی طرح، ایک پتلے کی طرح ٹھہرے رہے. کیا کروں کیا بولوں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، اس سے بڑے غم کا ہمارے لیے کیا دن ہے. ٹھیک ظہر کا وقت ہوتا ہے، صحابہ کہتے ہیں اے بلال تم ہمیشہ اذان دیتے تھے، اے بلال ظہر کا وقت ہو گیا ہے اذان دے دو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اذان نہیں دے سکتا، میں اذان نہیں دے سکتا. کیوں؟ کہ جب بھی میں اذان دیتا ہوں، اذان میں بولتا ہوں اشہد ان محمد الرسول اللہ، میرے نبی سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے، میں اشارہ کرتا یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اذان دوں گا، نبی تو سامنے نہیں بیٹھے، میں کس کو اشارہ کروں؟ میں کیسے اذان دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. صحابہ پھر بھی اصرار کرے، مجبور کرے، نہیں اے بلال ظہر کا وقت ہوا اذان دو. اذان دینے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھتے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے ہوئے سامنے مسجد نبوی میں جس جگہ اللہ کے رسول بیٹھتے وہاں اشارہ کرتے. نبی کو وہاں پر نہیں پاتے، نبی دوسری طرف لاش بن کے ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہے، اللہ کے رسول سامنے نہیں دکھے تو بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ. اس وقت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کہتی ہے اے لوگوں جو بھی رونا چاہتا ہے آج رو، آج رونے کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن کے بعد دفنایا جاتا ہے. دفنانے کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی ڈالنے والے لوگوں میں سے مٹی ڈال کے واپس آتے ہیں. فاطمہ پوچھتی ہے اے انس میرے ابا کے جسم پہ مٹی ڈالنے کی ہمت تجھے کیسے ہوئی؟ کیا تیرے دل میں ملال نہیں ہوا؟ تو صحابہ رو رہے، فاطمہ رو رہی، حسن حسین رو رہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی، ابو بکر عمر رو رہے، بلال رو رہے، سب کے سب رو رہے ہیں صحابہ. اس 12 ربیع الاول کے دن آج مسلمان جشن منا رہا، آج مسلمان ناچ رہا، ڈانس کر رہا، خوشی منا رہا. یہ میلاد النبی ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. کیا دن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا، صحابہ کی حالتیں کیا تھی، اور آج ہم کیا بنا دیے اس دین کو، کیا کر رہے ہم، کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن. تو یہ میلاد النبی کی حقیقت کم از کم اتنا یاد رہے کہ جس دن میرے نبی مرے اس دن میں خوشی مناؤں، یہ کیسے جائز ہو سکتا. تو پھر ایسی بدعتوں سے ہم بچ سکتے ہیں، تبھی جا کے ایسی گمراہیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ ہم سب مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو جتنی بھی بدعتیں ہم کر رہے ہیں ان بدعتوں سے بچنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.